زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ طارق طلیطلہ کو خالی پا کر مفرور عیسائیوں کے تعاقب میں جبال طلیطلہ اور جبال الشعرات کو عبور کر کے خود فوج لے کر گیا اور ایک قائد محمد بن الیاس مغیلی کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ دوسری سمت میں بھیجا تاکہ طلیطلہ کے شاہی خزانے کو قبضے میں لایا جائے۔ مغیلی نے ایک شہر وادی الحجارہ کو فتح کیا اور یہاں کے کلیسا میں بیش قیمت طلائی و نقری ظروف و زیورات بے شمار تعداد میں حاصل ہوئے۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو وادی الحجارہ پتھروں والا دریا سے موسوم کیا۔ شہر میاں جہاں 19ویں صدی میں زمین سے تاج شاہی برآمد ہوئے اسی کے آس پاس آباد تھا۔ دوسری طرف طارق طلیطلہ سے تقریباً 55 میل سے کچھ آگے مقام قلعۃ النہر کے قریب ایک آبادی میں پہنچا جہاں طلیطلہ کے سب سے زیادہ بیش قیمت خزانے چھپا کر رکھے گئے تھے۔ طارق نے اس شہر پر آسانی سے قبضہ کر لیا اور بے شمار دولت ہاتھ آ گئی، جس میں وہ تاریخی معاہدہ کھانے کی میز بھی تھا جس کو یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے چلے آتے تھے، اور ان کے بیان کے مطابق بعض شاہان اندلس اس کو بیت المقدس کی فتح کے بعد اندلس لائے تھے۔ بعض دوسری روایتوں کے مطابق وہ اندلس کے بادشاہوں ہی میں سے کسی کا بنوایا ہوا تھا۔ یہ تاریخی معاہدہ ٹھوس سونے کی میز کی شکل کا تھا۔ یہ بادشاہوں ہی میں سے یہ مستہ میز 365 پایوں پر قائم تھی اور بیش قیمت جواہرات، یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے مرصع تھی۔ مسلمان اس میز کی مناسبت سے اس آبادی کو مدینۃ المائدہ، میز والا شہر کہنے لگے۔ اس کے بعد طارق نے اسپین کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور صوبہ لیون سے ہو کر استرکا یا اشکوریا پر اصلاحی علم لہرایا۔ اس کے بعد شمالی مغربی گوشے میں صوبہ جلیکیا کی سمت بڑھا اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ شمالی اندلس کی یہ مہمیں مستقل قبضے کے لیے نہیں بھیجی گئیں بلکہ محض اس لیے گئی تھیں کہ اسپین کے امراء پہلے ہر طرف سے سمٹ کر طلیطلہ میں آ گئے تھے، اور جب یہ شہر بھی حملہ آوروں کی زد میں آ گیا تو بہت سے امراء اپنے خزانوں کے ساتھ جلیکیا چلے گئے تھے۔ اس لیے ان علاقوں میں نہ مسلمانوں کی کوئی آبادی قائم ہوئی اور نہ یہاں ان مہموں کے پائیدار نقوش ثبت ہوئے، بلکہ صرف مجاہدین ان علاقوں کو تاخت و تاراج کر کے وافر مال غنیمت سے لدے پھدے طلیطلہ واپس آ گئے۔ اب اندلس میں مسلمانوں کو آئے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ اس اثنا میں انہوں نے یہاں جنوبی اور اوسط اندلس میں اپنا کامل اقتدار جما لیا تھا۔ قادس، اشبیلیا، مالکا، طلیطلہ وغیرہ کے اہم صوبے جن میں مختلف مرکزی شہر جزیرہ خضرا، قرطبہ، غرناطہ، تدمیر، مالکا اور طلیطلہ وغیرہ آباد تھے، اسلامی حدود میں تھے۔ ان صوبوں میں مسلمان اور ان کے ساتھ اسپین کے یہود جو عیسائیوں سے بغض و عناد رکھتے تھے بسائے جا چکے تھے۔ ایپیسوڈ 13 اختتام پذیر ہوئی۔